الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، نماز سفر کا بیان ہو رہا ہے اور یہ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ نماز قصر کی رکعات، سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ نے کبھی سفر میں نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز مغرب سفر میں بھی مکمل یعنی 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عاجلہ السیر یقیم المغرب فیصلیہا ثلاثا۔ میں نے دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کی 3 رکعت پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ نماز قصر کب کی جا سکتی ہے؟ جہاں شہر یا گاؤں کی حد ختم ہوگی وہاں سے قصر شروع ہوگی اور واپسی پر شہر یا گاؤں کی حد پر پہنچنے تک قصر پڑھتا رہے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 4 وبذی الحلیفہ رکعتین۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر مدینہ میں 4 رکعت پڑھی اور ذی الحلیفہ جو مدینہ سے باہر ایک بستی ہے وہاں پہنچ کر عصر 2 رکعت ادا کی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہوئی ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فکان یصلی رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تو دوران سفر میں ہم 2 رکعت پڑھتے رہے حتیٰ کہ واپس مدینہ پہنچ گئے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہوئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوفہ سے سفر کے ارادہ سے نکلے تو اسی وقت قصر شروع کر دی، جبکہ ابھی وہ کوفہ کے مکانات دیکھ رہے تھے، اور جب واپس آئے تو کوفہ کے نزدیک قصر نماز پڑھی تو کسی نے ان سے کہا، سامنے تو کوفہ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، جب تک ہم کوفہ میں داخل نہ ہو جائیں قصر ہی پڑھیں گے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، تعلیقاً روایت کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے نکل گیا تو جیسے ہی اپنا گھر چھوڑ دیا ویسے ہی وہ قصر شروع کر دے سکتا ہے، اور واپسی پر گھر نہیں پہنچا، گھر سے کچھ فاصلے پر ہی پہنچا گئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر ہے شہر، جس شہر میں وہ رہتا ہے وہ شہر کی در و دیوار ترک کرتے ہی قصر شروع کرے گا، اور ابھی در و دیوار نظر آ رہی ہیں لیکن وہاں پہنچا نہیں ہے تو بھی قصر کرتا رہے گا۔ آدمی گھر سے چل پڑا اور وہ شہر یا بستی کی حد ختم ہونے سے قبل نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو مکمل ادا کرے گا، کیونکہ اس کا سفر شروع نہیں ہوا، یعنی کبھی جس بستی میں جس شہر میں ہے ابھی اسی کے اندر ہے تو مکمل نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہاں سے ہٹ گیا، اب وہ سفر اس کا شروع ہو گیا، کب؟ جب شہر کے حدود سے باہر نکل گیا یا بستی کے حدود سے باہر نکل گیا، تب وہاں سے اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ قصر کرے گا۔ کتنے سفر پر نماز قصر ہوگی؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امyال او 3 فراسخ صلی رکعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ جسے 9 میل کہتے ہیں،
اس پر نماز قصر کرتے تھے۔ وہ 3 میل اللہ کے رسول جاتے تھے سفر کے لیے، یا یہ یہاں پر کہا گیا ہے 3 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے 9 میل کا سفر اللہ کے رسول کرتے تھے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ اس حدیث میں نماز قصر کے لیے سفر کی 2 مقداروں کی تعیین ہے، 3 میل یا 3 فرسخ، تو احتیاطاً 3 فرسخ 9 میل سفر پر نماز قصر کی جائے۔ یہ موجودہ حساب سے تقریباً 21 کلومیٹر اور 700 میٹر بنتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 9 میل کا سفر اگر کوئی کر لیا اپنے شہر سے، کبھی تو شہر میں 9 سے زیادہ 20-25 کلومیٹر وہ اپنے شہر میں گھومتا رہتا ہے، شہر کے جو حدود ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد اگر 9 میل کا سفر وہ کر لیا تو قصر کر سکتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ دراصل سفر وہ ہے جس کو عرف عام میں سفر کہا جاتا ہو۔ اس دور میں اتنی دور کا بھی سفر ہوتا تھا، 20-25 کلومیٹر بھی آدمی جاتا تھا، تو اس وقت گھوڑے، گدھے، اونٹ یہی سب سواریاں تھیں۔ آج کے دور میں موٹر ہے، گاڑی ہے، تو آج کے دور میں جس کو سفر کہا جائے، اب حیدرآباد کوئی جا رہا ہے چار مینار یا اور کچھ دور نکل جاتا ہے تو گرچہ کہ 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو عرف عام میں سفر نہیں کہتے ہیں، لہذا ہم سفر نہیں کہیں گے۔ لیکن ہاں اب کوئی اس طرح بھونگیر جا رہا ہے، کوئی کرنول جا رہا ہے، اب شہر کے مضافات سے دور نکل جا رہا ہے، تو اس کو سفر کہا جا سکتا ہے، وہاں پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو زیادہ اہل علم نے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ جس کو واقعتاً سفر کہا جاتا ہو آج کے دور میں، جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہو، وہاں پر جو ہے نماز قصر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منی، مزدلفہ اور عرفات میں اہل مکہ کو نماز قصر پڑھانا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ تو اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے۔ دونوں اس کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی اور آپ کے اعمال کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے اور صحابہ کرام کے بعض اعمال دیکھیں گے تو 3 فرسخ پر بلکہ 3 میل پر بھی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور باقی اہل علم کی آراء اور ان کی تشریحات اور انہوں نے احادیث کی جو توضیح کی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہو اس میں ہم کو نماز قصر کرنی چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قصر کیے ہیں جتنی مسافت پر، اگر کوئی اتنی مسافت پر بھی قصر کرتا ہے تو قصر کرنے کی اس کو اجازت ہے اگر وہ اپنے شہر سے ہٹ کر کہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔